شک ہے تمہیں؟ ڈمپل شرما اور شیوانی شرما. سلام. ارے ماشاءاللہ، ڈمپل شرما اور شیوانی شرما. جی ڈمپل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھنیہ واد. اللہ پاک تمہیں بہت خوش رکھے ڈمپل. اللہ راضی ہو تم سے بھی، شیوانی سے بھی. تمہاری مشکلیں آسان کر دے اللہ پاک. ہر کام میں، ہر مسئلے میں، زندگی کی تمام مشکلوں کو اللہ پاک آسان کر دے. اس لیے آسان کر دے کہ تم اللہ کے ذکر کی محفل میں آتی ہو. دین دھرم چھوڑ کے محبت کا دین ہے جی. یہاں پہ ہے نا یار، اس دنیا میں ہے نا دین دھرم. وہاں کون سا دین ہے؟ جہاں واپس جانا ہے وہاں کون سا دین ہے؟ وہاں محبت ہے، وہاں اللہ کا دین ہے، دین الہی. اور دین الہی کیا ہے؟ اللہ سے عشق اور محبت. ہے سب رہ جائے گا یہی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تمہارے دین دھرم، تمہارے مذہب اور مسلک کی بات وہاں ہوگی جی. اسی دنیا میں اگر دین الہی پر آ جاؤ، اللہ کے دین پر جی، اور تم دیکھو گے جوق در جوق لوگوں کو دین الہی میں داخل ہوتے ہوئے. القرآن دین الہی کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق. جو جہاں تک پہنچ جائے، جس کی رسائی جہاں تک ہو جائے، اگر محبت تک ہو جائے تو حب الہی بھی چھوٹی چیز ہے کیا جی. حب الہی چلو نہ پہنچ سکے عشق الہی تک، حب الہی تک تو پہنچ گئے. اللہ سے محبت کا تعلق تو قائم ہو گیا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنے شیخ سے قلب کا رشتہ جوڑنا. نوری تار جڑ جائے قلب سے، اور پھر شیخ کے قلب سے وہ نوری تار نکل کے سرکار سیدنا گور شاہی بادشاہ کے قلب سے جڑ جائے، اور بادشاہ کے قلب سے وہ پہنچے. اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالائے کائنات علی پاک مالکن سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا جی، آخر اسلام کی شہزادی مالائے کائنات علی پاک کی زوجہ حسنین کریمین اور چھوٹی مالکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ پاک جی، وہاں سے جڑے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے جا کر جڑ جائے. تو حب الہی، اللہ سے محبت کا رشتہ، اللہ سے محبت کا تعلق قائم ہو گیا. یعنی ایگزیکٹلی یہ بالکل وہی قرآن کریم کی وہی بات، وہی فرمان ہے قرآن کریم کا کہ تو اپنی شرح صدر کر لے. جب تو شرح صدر کر لے گا، اس میں ذات اللہ سے تیرا سینہ پاک ہو جائے گا، تو پھر فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے، من ربی رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. تجھے یہ قرآن کریم فرما رہا ہے جی، رب کی طرف سے جو تجھے نور ملے گا وہ نور ہوگا نا یار. وہ نور وہ رب کی طرف سے قرآن کریم کے مطابق فہو علی نور. فہو علی نور من ربی. یار یہ چار لفظ ہیں، فہو علی نور من ربی. یہ چار لفظ اگر امت کی سمجھ میں آ جائیں، یعنی ایک چھوٹا سا اسٹیپ اس سے پہلے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، چھوٹا سا اس سے گزر جاؤ. اس کے لیے تمہیں ایک شیخ چاہیے ہے جی، ایک طاقتور تمہیں مرشد چاہیے ہے جی. آیا کوئی میرے سرکار بادشاہ سے طاقتور نہ آیا نہ آئے گا. یار ہمارا ملنا کیا ملنا، ہم تو سگے گور شاہی ہیں، مگر سرکار نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اگر یہاں بھی آ کے مل گئے تو سرکار سے ہی ملو گے. اس میں ذات کا اذن بھی تمہیں اگر ہم سے ملے گا تو وہ ہم سے نہیں، وہ سرکار سے ہی ملے گا. وہ سرکار سے ہی ملے گا ہے جی. تو کیا شرح صدر نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اس میں ذات اتر گیا نا، ہوگی نا. اور اللہ پاک نے قبول بھی کر لیا، دوست بھی بنا، دوست بنایا، قبول کیا، تو تیرا قلب جاری ہوا نا اللہ اللہ سے. ہمارے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے ہو جاتا
اللہ قبول کرتا ہے تو قلب جاری ہوتا ہے، اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو شرح صدر ہو جاتی ہے، اور جب شرح صدر ہو جاتی ہے تو فہو علی نور من ربی۔ قرآن فرما رہا ہے یار، قرآن کس کو ہوش ہے کسی کو ہوش کہ یہ 4 لفظ تیری آخرت چھپی ہوئی ہے، آخرت میں جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ ان 4 لفظوں میں پوشیدہ ہیں، اپنا لے انہیں، سنجیدہ ہو جا، سوچ کہ اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پھر رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا تو وہ کیسا ہوگا نور، وہ کیسا ہوگا نور۔ شیخ سے بھی تعلق جڑ گیا، قلبی تعلق سرکار سیدنا غور شاہی بادشاہ سے بھی جڑ گیا، اور پنجتن پاک سے بھی جڑ گیا، اور آقا اسلام سے بھی جڑ گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے بھی جڑ گیا۔ یہی نیٹ ورک ہے نا، نوری نیٹ ورک، جو اللہ کا نیٹ ورک ہے جی، جو انبیاء نے چلایا، جو مرسلین نے چلایا، جو ولیوں اور فقیروں نے چلایا ہے جی، اولیاء نے، صوفیاء نے، عرفا نے، فقراء نے جس نیٹ ورک کو چلایا، وہی اللہ پاک کی بارگاہ سے عقل اسلام کو عطا ہوا، عقل اسلام کی بارگاہ سے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی عقل اسلام پر ہے نا۔ نور اللہ، یہ بھی عقل اسلام کا فرمان ہے، مومنین من نوری، میں اللہ کا نور ہوں، مومن میرے نور سے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کے قلب میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے مومن کہتا ہے قرآن۔ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اسے مومن کہتا ہے، اور جب تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بادشاہوں کا بادشاہ، جہان اور کائناتوں کا مالک، کن فیکن کا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر جو قدرت رکھتا ہے، پھر اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ سے تجھے نور ملے گا۔ یہ فرمان ہے قرآن کریم کا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ۔ اور وہ نور جب حبل اللہ کے ذریعے تیرے قلب میں، تیرے سینے میں آئے گا تو سوچ اور اس دنیا کو چھوڑ، بارگاہ رب العزت میں، رب کریم کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں تیری منزل، تیری منزلت، تیرا رتبہ، تیرا مرتبہ کیا ہوگا جی، اور کیا کمال، کیا اللہ پاک کی کریمی جی، عقل اسلام کی شفقت، پنجتن پاک کی شفقت، اور سرکار بادشاہ کی نظر کہ تجھے نہ کسی منزل کی پرواہ، نہ کسی مقام کی، نہ کسی رتبے اور مرتبے کی، تجھے صرف قرب الہی چاہیے، نہ جنتیں چاہیے، نہ خود کا طلبگار ہوں، نہ عدن کا جی، نہ خود کا طلبگار ہوں، نہ عدن کا، نہ دارالسلام کا، نہ بیت الرضوان کا، نہ الماوا کا، نہ ہی نعیم کا، اور نہ فردوس کا۔ میں قرب الہی، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے بعد بادشاہ کی چاہت، اس کی مرضی، اس کی رضا اور خوشی، وہ جا چاہے ڈال دے، مجھے نعیم میں ڈال دے، فردوس میں ڈال دے، الماوا میں ڈال دے، خلد میں یا عدن میں، جہاں چاہے وہاں ڈال دے، ہم اس کی رضا میں، ہم اس کی خوشی میں۔ اللہ پاک کچھ نہیں سوائے تیری چاہت کے، تیری رضا اور تیری خوشی کے، تیرے قرب کے ہمیں نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تیرا قرب چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے، اور کچھ نہیں چاہتے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ۔ جی، یہ سارا تمہارے دین دھرم، تمہارے مذہب اور مسلک اس دنیا میں ہے نا، مرنے کے بعد پھر کون سا دین ہے تمہارے لیے؟ کی تیاری کچھ؟ اس کی بھی کوئی تیاری کی؟ یہ تو چھوٹا سا ہم نے ایک تمہیں فارمولہ بتایا، حب الہی یا بے عشق الہی کے معاملات تو بہت آگے کے ہیں، فنا سے بھی گزر کر، فنا سے گزر کر بقا حاصل کرنی ہے جی، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے
فنا، فنا کے بعد بقا، بقا کے بعد پھر واصل ہوتا ہے کیا بات ہے، کیا بات بے شک عشق الہی. تو رلا دے گا تجھے. ہے تیرے اندر ہمت تو آ جا. ہے ہمت؟ ڈال دے گا کسی کچرے کے، کسی کوڑے کے ڈھیر پر. نہ کھانے کا ہوش ہوگا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا. ہے جی؟ صحیح. نہ کھانے کا ہوش ہوگا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ اپنے حال اور حلیے کا، نہ دنیا اور دنیا داری کا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے، بھڑ میں جائیں. ہے، کیا بات، اللہ پاک مجھ سے راضی ہے نا. کیا بات. اللہ پاک تیرے عشق میں، تیرے عشق میں چلا تھا، یہاں تک پہنچ گیا. خیر ہے، تو راضی ہو جا بس. کیا بات ہے، کیا بات. تو راضی ہو جا بس. یہ ہے، یہ عشق ہے. ابھی واصل ہونا آگے کی بات ہے. یہ فنا کا مقام ابھی چل رہا ہے کہ لا کے تجھے کچرے کے کسی ڈھیر پر ڈال دیا. نہ سر پر چھت ہے، نہ پیٹ میں روٹی. یعنی یہی ہے نا فنا، جی یہی ہے نا فنا. بے شک. اس فنا کے بعد ہے بقا. فنا فی اللہ سے پھر بقا باللہ، اور بقا باللہ کے بعد پھر قرب، اور اس قرب کے بعد پھر وصل. کیا بات، اب واصل ہو جائے اللہ سے، کیا بات. اب واصل ہو جائے. اس سے آگے اگر کچھ کہا ہم نے، آئی ہے. چلو کبھی تو وقت آئے، کبھی تو سرکار اجازت دیں گے، بے شک، بے شک، کبھی تو سرکار اجازت دیں گے. ہے جی؟ بے شک. ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. انور شاہ، گو ہیڈ، ہے، ہے. گو ہیڈ. دیں گے، کبھی تو دیں گے. بادشاہ ہیں یار، بادشاہ ہیں. سرکار کی حکمت کیا ہے، سرکار کیا چاہتے ہیں، ہم نے ساتھ چلنا ہے سرکار کے. بے شک. ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اگر سرکار راضی ہے تو آقا اسلام راضی ہیں، پنجاتن پاک راضی ہیں، اور اللہ پاک بھی راضی حق ہے. ہے. اور مرشدی راضی نہیں ہے. مرشدی جہاں سے سارا سلسلہ تیرا چلتا ہے. پہلا قدم وہی ہے نا بھائی، پہلی سیڑھی وہی ہے نا. تیرا سارا، تیرا کام، سارا معاملہ تیرا، کیا بات، کیا بات. سارا تیرے شیخ، تیرے مرشد سے چلتا ہے. بے شک اگر مرشد اس سے راضی ہے تو سمجھ لے پنجاتن پاک بھی راضی ہیں، بے شک، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہیں، اور اللہ پاک بھی راضی ہیں. بے شک. تماشا سمجھا ہوا ہے، تماشا سمجھا ہوا. ان کے لیے یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ انور شاہ صاحب کو 38 سال سے زیادہ ہو گئے. ایک نظر دیکھا تھا سرکار کو، اور آج تک بس سرکار ہی سرکار ہیں، کیا بات، کیا بات. سرکار ہی سرکار ہیں، اور کچھ بھی نہیں جانتے ہم. جو کچھ بھی حاصل ہوا، جو کچھ بھی ہمیں ملا، وہ سرکار کی شفقت سے ملا، سرکار کی نظر سے ملا، سرکار کی نسبت سے ملا. حق ہے. نہیں تو اٹھا کے دیکھ لو، پہلے کیا تھے اب کیا ہو. ایسا ہی ہے. بالکل، بے شک. تو یہ معاملات ہیں. شیوانی شرما اور ڈمپل شرما، اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ راضی ہو آپ سے. اللہ نہیں دیکھتا تو کس دین سے اور دھرم سے ہے، کس مذہب اور مسلک سے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کھڑا کرو لائن میں سب کو، کھڑا کرو لائن میں سب کو. ہندو کو بھی کھڑا کرو، مسلمان کو بھی کھڑا کرو، عیسائی کو بھی کھڑا کرو، یہودی کو بھی کھڑا کرو، بدھسٹ کو بھی کھڑا کرو، آتش پرستوں کو، پارسیوں کو بھی کھڑا کرو، سکھوں کو بھی کھڑا کرو. سب کو کھڑا کرو لائن میں، اور آواز دو اللہ کو. اللہ پاک دیکھ میرے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، دیکھ مالک کسے دیکھنا چاہتا ہے. سارے کھڑے ہیں لائن میں، اللہ صرف اسے دیکھے گا جس کا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، کرسٹل ہوگا. حق ہے. جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے، اور اللہ کے پیاروں کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہوگی، بے شک. اللہ اس کو دیکھے گا. اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ سکھ ہے یا عیسائی ہو، یہ نہیں وہ دل دیکھے گا. مخلوق ساری اس کی ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے. بے شک. سارے عالم کا رب ہے وہ، سارے عالم کا خالق ہے، ساری کائناتوں کا خالق ہے وہ. بے شک. اسی کی تخلیق ہے.
جی اس کی چاہت، اس کی منشا، جیسا وہ چاہے، کسی کو ہندو گھر میں پیدا کر دے، کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو سکھ کے گھر میں، کسی کو عیسائی کے، کسی کو یہودی کے، کسی کو بدھسٹ، جی کسی کو پارسی کے گھر میں پیدا کر دے، وہ چاہے جو وہ چاہے لگا سکتا ہے کوئی پابندی؟ نہیں لگا سکتا، نہیں لگا سکتا، اس کی مرضی، کوئی اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اس کی مخلوق نہیں. دیتے ہیں اپنے اپنے بھگوان، اپنے اپنے دیوتاؤں کے، اپنے اپنے گرو دیتے ہیں نا سب نام، لیکن توجہ، تعلق سب جانتے ہیں، چاہے جس دین دھرم سے ہو تعلق، سب جانتے ہیں کہ تعلق بھائی اوپر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. جی دیکھ لو سائے بابا، سب کا مالک یہی ہے نا. تو سب یہ دین دھرم تمہارے مذہب اور مسلک یہی رہ جائیں گے. سوچنا یہ ہے، یہاں رہتے ہوئے سوچنا یہ ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے اپنے دیش میں، واپس اپنے وطن کی طرف جائیں گے ہم، تو وہاں ہمیں کون سا دین ملے گا؟ یعنی وہاں کون سا دین ملے گا؟ اگر بات سمجھ میں نہ آیا تو کھول لو قرآن اور تم دیکھو گے چوک در چوک لوگوں کو دین الہی میں داخل ہوتے ہوئے. وہاں دین اسلام نہیں ہے. کیا ہے دین الہی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کے مسلمان کو کہ دین الہی کو ہی دین اسلام سمجھتے ہیں. اور بیٹھ کر میں نے دیکھا یار، میں نے دیکھا، سالوں گزر گئے، میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو دین اسلام کو دین الہی کہتے ہیں. دین الہی تو سب کے لیے ہے نا. دین الہی ایک سمندر ہے اور یہ مذاہب یہ دریا ہیں، سارے دریا ایک ہی مذہب میں، ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں. سارے دریا ایک مخصوص ایک خاص جگہ پر آ کر وہ سارے دریا سمندر میں گر جاتے ہیں. اس سمندر کو دین الہی کہتے ہیں. رب العالمین جی. اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، سارے عالمین کا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ بادشاہ، ساری کائناتوں کے لیے رحمت میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین. تم نے بانٹ دیا رب کو، تم نے بانٹ دیا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو. یعنی قرآن چھوڑ دیا، قرآن کریم چھوڑ دیا، ان معاملوں میں گھس گئے. نہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ گستاخ، ان میں چیمپئن. کبھی نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ ہم سے کون کرواتا ہے. کبھی نہیں، یہ اندر ہمارے ایک دشمن بیٹھا ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم سے یہ ہمارا دشمن کرواتا ہے. جی نزا کا عالم طاری ہوگا تو پہلا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے حجاب اکبری کھلے گا، اور جیسے حجاب اکبری کھلے گا ویسے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور اسی لمحے تجھے یاد آئے گا سب کہ کہاں کہاں کیا کیا حرام کاریاں کی، کیا کیا بدکاریاں کی، کتنی منافقتیں کی، کتنی غیبت کی، کتنا اللہ والوں کو، اللہ کے صوفیاء کو، اولیاء کو برا بھلا کہا، حرام حلال کے فتوے دیے، شرک کے اور کفر کے فتوے دیے، جہالت کے فتوے دیے. سب کچھ یاد آئے گا. حجاب اکبری رکھتے ہی جو پردہ ڈالتا ہے شیطان، پیدا ہوتے ہی ڈالتا ہے، اور اس حجاب کے اندر پھر تو رہ کر یہ ساری حرام کاریاں اور بدکاریاں کرتا ہے. حجاب اکبری ہٹا اور اسی وقت توبہ کا دروازہ بند ہوا. اور جیسے ہی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، تو سارا کچھ یاد آتا ہے تجھے، جیسے فلم چل رہی ہے تیرے سامنے. پھر معافیاں، پھر توبہ ہے. اب کس بات کی توبہ؟ دروازہ بند ہو گیا. ایک موقع اور دے دے اللہ پاک، ایک موقع. اب کون سا موقع؟ ساری زندگی 60 70 80 90 سال کی زندگی گزاری، قرآن کریم تیرے گھر میں تھا، ڈیوٹی والے میرے بیٹھے ہوئے تھے، لائیو محفلیں جاتی تھی،
تو کن خر مستیوں میں لگا ہوا تھا؟ تو کن خر مستیوں میں تھا؟ ہر چیز کا ہوش تھا. روز 12 گھنٹے موبائل ہاتھ میں لے کر سوشل میڈیا دیکھتا تھا, ننگا پن دیکھتا تھا. کبھی یاد آتا تھا قرآن کریم کھول لوں؟ یہ واپس جانا ہے ایک دن, واپس جانا ہے ایک دن. آتا تھا یاد؟ نہیں آتا تھا. اب کس بات کی مہلت مانگتا ہے پھر؟ اب محشر کا انتظار کر اور اپنے قبر کے عذاب کو بھگت. بہت ڈھیل دی, بہت سمجھایا, انبیاء بھیجے, مرسلین بھیجے, نبوت ختم ہو گئی. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. نبوت ختم میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جو نہ مانے وہ کافر. حق ہے. یہ سکھایا ہمارے سرکار نے. بے شک. جو ختم نبوت کا منکر وہ کافر. حق ہے. صحیح ہے نا؟ بے شک بے شک. جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو بھیجا. پھر رجال الغیب آقا اسلام کا باطن میں ذاتی سرکاری محکمہ 360 ولیوں پر, چھوٹے بڑے 360 ولیوں پر قائم وہ رجال الغیب کا محکمہ, جو 360 چھوٹے بڑے ولی یہ دنیا کے نظام پر نظر رکھتے ہیں. اور جہاں جہاں عقل اسلام کا حکم ہوتا ہے وہاں اس نظام کو یہ چلاتے کہ یہاں ایسے چلانا, یہاں ایسے چلانا, یہاں پہ یہ کرنا, یہاں پہ. سربراہ تو میرے آقا ہے نا, فاؤنڈر تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. بے شک. ویسے جو چیف ہوتا ہے وہ غوث ہوتا ہے آقا. لیکن سربراہ تو آقا ہے نا, فاؤنڈر تو آپ ہے نا, محکمہ تو آپ کا ہے نا, مالک تو آپ ہیں. صحیح. بے شک. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا عقل اسلام کی ذات اقدس پر. اب ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. اور جب ولی آئے اور ولیوں نے تمہیں سینے کے علم کے بارے میں بتایا اور قرآن کریم سے دلائل دیے تو تم نے کیا کہا؟ کافر, مشرک. یہی کہا نا. اچھا, اس ذاتی فرمان کو بھی بھول گئے اللہ پاک کی کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. چھوٹے سے ولی کی بات ہو رہی ہے جو ولایت ادنا والا ہے تو اللہ کا ولی نا, ہے تو اللہ کا دوست نا. یہ ولایت ادنا اور جو کامل ذات ہیں ان کے تو مراتب. ادنا ولایت ادنا کی بات کی ہے. جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ایدم لڑے گا اس سے؟ ایدم یا نکال دے اس حدیث کو. ذاتی فرمان ہے اللہ پاک کا جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی عقل اسلام کے قلب اطہر پر الہام کی صورت میں آتا تھا, قرآن کریم وحی کی صورت میں. آپ کی زبان اطہر سے نکلا نا اللہ پاک کا یہ ذاتی فرمان بھی. نکال دو, نکال دو. بچنا تو کسی کو بھی نہیں ہے, بچنا تو کسی کو بھی نہیں ہے. یہ معاملہ تھے یار. کم سے کم ایسی تو لہر ہو کہ آدمی اپنے ارد گرد سے بھی غافل ہو جائے, نسیان طاری ہو جائے. جب اللہ اور اللہ کی محبت کی, اللہ کے پیاروں کی محبت کی بات چلے تو بھول جائے پھر وہ سب. یہ ہے جی معاملہ. ڈمپل شرما, شیوانی شرما, اللہ راضی ہو آپ سے, اللہ خوش رکھے آپ کو. اور کون ہے جی؟ سنی بھائی سلامت کر دیں. سلیم قطر, سنی بھائی. سنی جی, سنی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنی, اللہ راضی ہو سنی, اللہ خوش رکھے تمہیں. علی بھائی بھی سلامت کر دیں گوشن کا. سلیم قطر, علی بھائی ایڈمن چیف کے والد صاحب. اچھا علی بھائی. جی,
علی بھائی آپ کی بڑی نوازی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ، اگین 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 اگین، تھینک یو سو ویری مچ. میں بڑی تکلیف میں تھا، بہت تکلیف میں تھا کہ مجھ سے کیا ایسی خطا ہو گئی کہ علی بھائی خفا ہو گئے، علی بھائی بھی خفا ہو گئے اور آپ ہی بھی خفا ہو گئی. اگر کوئی ایسا کچھ ہوا ہے تو بڑی معافی چاہتا ہوں علی بھائی. اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، سرکار آپ سے راضی ہوں، آخر اسلام آپ سے راضی ہوں، پنجتن پاک علی پاک سب آپ سے راضی ہوں. اللہ خوش رکھے آپ کو. اور جی انڈیا سے غزالہ سلامت کر دیں آپ کو گوشت. ارے ماشاء اللہ غزالہ، وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام غزالہ، گور شاہی مرحبا غزالہ، اللہ خوش رکھے تمہیں. عاقب بھائی اور رخشند آپ دونوں سلامت کر دیں. جی عاقب، وعلیکم السلام عاقب. اب بالکل پکی حاضری لیا کروں گا میں عاقب. یہ جو چل رہا ہے نا سسٹم، اسے بند کر دوں گا میں، پکی حاضری لوں گا. رخشندہ وہاں ہے، اور یہ جو آتے ہیں نا فیملی کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے سلام آتے ہیں، میں تمہیں ہی گواہ بنا لوں گا عاقب کہ تم بتاؤ بیٹھی ہے رخشندہ یا ایویں نمبر بڑھاتے ہو. رخشندہ کو تو ہوش و حواس ہی نہیں کوئی. چلو میں کر رہا ہوں، رخشندہ کا بھی دے دیتے ہیں، بری بات ہے. اگر ہے موجود اور واقعی اس نے کہا ہے تم سے کہ میرا بھی سلام شاہ صاحب کو، تو سلام دیا کرو یار. یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے. ایک یہ کہ یہ ایسی فیملی ہے خالد بھائی کی کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک کیسی کیسی کلاس ہوئی ہے خالد بھائی کی. یار میرے ہم عمر ہیں، میرے برابر کے ہیں، لیکن بڑے اعلیٰ ظرف آدمی ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف آدمی ہیں. اور بھابھی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. لیکن کبھی آج تک بھی خالد بھائی کے ماتھے پہ بیچارے اتنے اچھے آدمی ہیں کہ کبھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، نہ ان کے ماتھے پہ نہ خالد بھائی کے بچوں کے. خالد بھائی سے ہو بھی گئی تھی ذرا سی، خالد بھائی کی کلاس بھی میں نے لے لی تھی، لیکن خالد بھائی بھی اسی طرح آتے رہے پابندی کے ساتھ، اور خالد بھائی کے کسی ایک بچے نے بھی ناغہ نہیں کیا. وہ اسی ادب سے، اسی احترام سے، اسی محبت عقیدت سے سلام کے لیے اور محفل میں شامل ہوتے رہے. جی تو یہ ایک ایسی فیملی ہے اس وقت ٹی زیڈ آئی میں. اور بھی ہیں لیکن بات آ گئی تو یہ ذرا عاقب ذرا خیال رکھا کرو بابو. یار مجھے بہت عزیز ہو تم سب، مجھے بہت عزیز ہو تم سب. تمہیں کیا پتا میں تم سب کے لیے کیا کیا کرتا ہوں، تمہیں کیا پتا. اچھا نہیں لگتا بتانا یار. I am a not big mouth. اور جی ایس کے خان جی ایس کے خان ماشاءاللہ. ایس کے خان بھی بیچارے کبھی ناغہ نہیں کرتے. ایس کے خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ راضی ہو آپ سے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کو سب کو بہت خوش رکھے. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کر دے. اقرا امی ابو کے ساتھ سلامت کر. جی اقرا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اقرا. آپ کی امی کے لیے، ابو کے لیے، سب کے لیے وعلیکم السلام. اچھا ایک اقرا اور آئیں گی پنڈی سے، وہ بھی آئی ہیں شاہ. وہ کل جو ذکر لیا تھا کمیشن ان کو اوپر چلے گی، میں نے پڑھائی چلو خیر. راول پنڈی سے. جی اقرا جو پنڈی والی ہماری اقرا ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے کل لیا ہے، بلکہ کل جو اذن لیا ہے اقرا. اللہ راضی ہو آپ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دعا کریں گے اقرا، آپ پریشان مت ہوں. بس ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ محفل میں ناغہ نہ کرنا، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ ذکر اللہ اکبر. آپ کی بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے. تو اقرا آپ اگر دیکھ رہی ہیں تو اس میں آپ آتی رہیے گا، آپ دیکھیے گا. تو صاحب یہ سہیرا صاحبہ جموں کشمیر سے جو کل ذکر لیا ہے نا آپ سے، کیا نام؟ سہیرا. ہاں جموں کشمیر سے کل ایک آئی تھی، اذن بھی لیا انہوں نے. جی سہیرا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سہیرا. اللہ راضی ہو آپ سے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو اللہ پاک بہت خوش رکھے، آپ کی مشکلیں آسان کر دے اللہ پاک. اور جی امبر آپ ہی آ گئی فیملی کی طرف سے سلامت کر دیا. جی امبر ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں. بھابھی کو ذرا میرا خاص طور پہ سلام دے دو.
وہ بیچاری خاموش رہتی ہیں اور کم بولتی ہیں، بھابھی بہت کم بولتی ہیں، لیکن سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خوش رکھے آپ سب کو. طبیعت کیسی ہے آپ کی شاہ صاحب؟ یہ غزالہ پوچھ رہی ہیں انڈیا سے. ہاں غزالہ کیا ہوا؟ تم نے اس دن بھی پوچھا تھا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سپر فائن. صدام بلوچ بھائی سلامت کر دیں. ہاں یار صدام بھی تو آیا بھائی. صدام وعلیکم السلام بھائی، پیارا بھائی، چھوٹا بھائی. صدام وعلیکم السلام. بہت ساری دعائیں صدام کے لیے. اللہ راضی ہو صدام تم سے. اور جی حمدان فیروز بھائی سلامت کر دیں شاہ. جی فیروز بھائی آپ کے لیے، نصرت کے لیے، آپ کے سب بچوں کے لیے جو دبئی میں ہیں اس کے لیے بھی، جو سعودیہ میں اس کے لیے بھی، سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو. اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے.